دوستو فائنینس منسٹری سیز مور ٹف ٹائمز اہیڈ. اب جو آگے آنے والا اقتصادی طور پہ بہت سخت ٹائم ہے، اسی ٹائم میں بالکل مستقبل قریب میں تو الیکشن ہے جس میں پی ایم ایل این کنٹیسٹ کر رہی ہے. اس میں حال کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے. چلیے یہی الیکشن سندھ میں ہوتا تو جس طرح ابھی سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری کی تاریخ رقم کی، تو اس طرح ہم سمجھتے کہ سندھ کو شاید کوئی فرق نہیں ہے، کے پی کو کوئی فرق نہیں ہے. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ ڈگمگاتی ہوئی پنجاب حکومت ایک طرف اور لوگوں پہ اقتصادی بوجھ ایک طرف، اور یہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ سیٹیں، وہ لوگ جو ڈیسیٹ ہوئے تھے کیا وہ ڈیفیٹ بھی ہوں گے. یہ جو جب حمزہ شہباز شریف نے مسند اقتدار سنبھالا پنجاب کا، اب یہ ساری باتیں، یہ ساری بلبلیاں بن گئی سیاست کی. میں کوئی 1990 سے بظاہر کوشش کرتا ہوں کہ چشم بینا سے سیاست کو دیکھوں، لیکن ایسی صورتحال میں نے نہیں دیکھی. ہاں، نواز شریف پہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب صرف 16-17 سیٹوں پہ وہ کامیاب ہوا تھا، اور یہ بات تھی مشرف دور الیکشن 2002 میں. اس سے پہلے کاف اس میں وکٹوریس تھی نا، اور وہ مسلم لیگ کے لوگ سارے کے سارے دڑا دڑ اسٹیبلشمنٹ کے شولڈرز پہ چڑھ کے چلے گئے تھے کیوں لوگ. اسی طرح ایک دفعہ غالباً یہ 90 ہی کی بات ہے، 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ان کے پاس بھی 16, 17, 18 ہی کینڈیڈیٹس تھے اسپیشل سیٹس میں. قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب کیا عام آدمی کو جب روٹی 2-4 روپے مہنگی، نان 5-6 روپے مہنگا، اور دال جو ہے وہ 20-25% مہنگی، گوشت جو چکن تک ہی رسائی ہے، مٹن تک تو رسائی نہیں ہے، اور بیف بھی مشکل کام ہے. یہ ہر آدمی، ہر جو جسے آپ سمجھیں کہ سیاسی شعور جس کے پاس ہے یا سیاسی شعور نہیں ہے، کھانا تو ہر ایک کو پڑتا ہے خرد و نوش. پھر پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں. کون کہے گا، کون سمجھائے گا عام آدمی کو، اس ریڑھی والے کو، ایک کنڈکٹر کو، ایک دیہڑی دار کو کہ بھائی آئی ایم ایف میں 2019 کے معاہدہ کے تحت آئی ایم ایف ہمارا پتہ نہیں اسے ریگولیٹر کہیں یا کنسلٹنٹ کہیں، وہ کبھی ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ اتنے پیسے کمائیں. وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ 30,000 کماتے ہیں تو 45,000 پر منتھ آپ کے اخراجات ہیں، تو آپ یہاں سے کمی کریں، 4 کی بجائے 2 بلب جلائیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان کو وہ مشورہ دیتا ہے سبسڈی کو میں آسان لفظوں میں متعدد دفعہ ڈسکس کر چکا کہ امداد جو پچھلی حکومت امداد دیتی تھی، فرض کریں کوئی اگر 150 روپے کا پیٹرول ڈلواتا تھا یا 125 کا ڈلواتا تھا، تو اس میں حکومت 20 سمجھے، 10 سمجھے، 30 روپے سمجھے، حکومت امداد دیتی تھی، یعنی حکومت آپ کی طرف سے دیتی تھی. تو اب یہ باتیں ہر آدمی تو نہیں سمجھتا. جب ٹھپے لگتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سائیکل کے نشان کو ووٹ دینا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں تیر کو یا شیر کو ووٹ دینا ہے یا بلے کو ووٹ دینا ہے، تو اس میں برادری بھی آتی ہے، لابیز بھی آتی ہے، میڈیا پہ اٹھنے والا شور بھی آتا ہے، اور جس کی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار خوشی کی ہوتی ہے وہ بھی آتا ہے. تو پھر یہ کئی چیزیں بن کے سامنے آتی ہیں. ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیں، 2 چودھری، 2 سردار یا 2 رئیس یا 2 نواب یا 2 وڈیرے جب الیکشن لڑتے ہیں کسی ٹیریٹری میں، تو اگر وہاں ایک برادری زیادہ ہے، ارائیں برادری زیادہ ہے، تو کینڈیڈیٹس کوشش ہوتی ہے دونوں ارائیں. پھر اسی طرح وہ چاچے بابے سے ہی ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ تقریباً ووٹ جو اس میں سے ایک حلقے کے 100 ووٹوں میں سے 60% ووٹ جو ہیں وہ جاتے ہیں کسی نظریہ کی طرف یا کسی پارٹی کی طرف. اچھا، جو 40% ووٹ ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے، انہوں نے چڑھتے سورج کو سلام کرنی ہے. لوگ مجبور ہیں
ہم پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارا کینڈیڈیٹ سٹرونگ نہیں ہے، وہ جیتا یا ہارا سٹرونگ نہیں ہے، تو تھانے میں جا کر کے تو ہمیں لتر مارے گی یہ تھانے دار. جتنے شریف ہوں گے اتنی زیادہ رشوت دینی پڑے گی، جتنے بے گناہ ہوں گے اتنی زیادہ ضلالت ہوگی. کیونکہ وہ پنجابی کا ایک کھان ہے نا، جتنا لچا اتنا اونچا. اگر کوئی بدماش آدمی جائے گا تو اس کے تو پہلے ہی تھانے دار واقف ہوگا، اس کے علاوہ تھانے کا منشی واقف ہوگا. لہذا لوگوں کی بھی مجبوری ہے. ان چودھریوں نے، ان سیاست دانوں نے، اس سسٹم نے غریب کو غریب، کمی کو کمی ہی تو رکھا ہے. اور بڑا چودھری چھوٹے چودھری کا کمی ہوتا ہے، چھوٹا چودھری. اسی طرح یہ سلسلہ نیچے سے جاتا ہے. عام وزراء وزارت لینے کے لیے وزیر اعظم کے کمی ہوتے ہیں. تو یہ کمی سے، چودھری سے ہم باہر ہی کب نکلیں؟ یہ دیکھیے سرداری آج بھی لیکن ہم مانتے ہیں ان سروں نے محنت بھی کی ہے، لیکن سسٹم کسی نے نہیں دیا، اصلاحات کسی نے نہیں دی. عمران خان نے بڑے نعرے مارے تھے، کوئی اصلاحات نہیں دی. بات ہم دور چلے گئے، بات شروع ہوئی تھی کہ فائنانس منسٹری سیز مور ٹف ٹائمز اہیڈ، کہ ابھی اقتصادی چیلنجز بہت ہیں. عمومی بات کی ہم نے کہ یہ پتہ چلے گا کہ پنجاب کی حکومت بچتی ہے کہ نہیں بچتی ضمنی الیکشن کے ریزلٹس پہ. ایک دوست ہے، ایک جگہ بحث و تمہیس ہو رہی تھی تو ایک دوست نے کہا یار وہی عمران خان تھا، پیٹرول پہ سبسڈی بھی دے رہا تھا، لنگر خانے بھی چل رہے تھے، باقی کام بھی ہو رہے تھے. یہ نہیں اس نے کہا سڑکیں بھی بن رہی تھی، یہ نہیں اس نے کہا کہ وہ جو ہیں اس کے روزگار بھی مل رہا تھا سرکاری سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر. لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ گروتھ زیادہ تھی. یہ گروتھ ان لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہے. یونیورسٹیاں بھی بن رہی تھیں. اب بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن یاد رکھیے کہ پورے اس وقت یورپ اور پاکستان کے مقابلہ میں یورپ اور امریکہ میں مہنگائی زیادہ ہے. لیکن کیا یہ بات کر کے ہم بے گناہ کر دیں یا ہیرو کہہ دیں جناب شہباز شریف کو؟ نہیں، لوگ نہیں مانیں گے، عام آدمی نہیں مانے گا. عام آدمی کی تسلی تشفی کرانا سماجیات اور سیاسیات کا فرض ہے. لیکن جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو دماغ بھی کام نہیں کرتا، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کو. دوسرے نمبر پہ ہے پیپلز پارٹی کو. اب پیپلز پارٹی کے پچھلے دنوں نبیل گبول نے یہ بات کی کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی جواب دہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی جواب دہ ہے ہیلتھ کی. ہیلتھ میں منسٹر ہے نا جی عبدالقادر پٹیل، تو پیپلز پارٹی وزارت خارجہ کی جواب دہ ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی امور کشمیر کی بھی جواب دہ ہے کہ وہاں پہ قاہرہ صاحب ہیں. انہوں نے مطلب یہ بچوں والی بات ہے نبیل گبول کی. پیپلز پارٹی جواب دہ ہے ہر چیز کی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی نون لیگ کو اٹھا کے یہاں تک لائی تھی کہ حکومت ہو. ہم مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، بات وہ کر لیں جو ماننے والی بات بھی کرتے ہیں. جو عمران خان کے ایک کو پسند کرنے والے ایک دوست نے کہا کہ ان سب مشکلات کے باوجود تو عمران خان چل رہے. دیکھیں عمران خان کو 2 قسطیں ملی تھی، $600 ارب ملنا تھا، 1.5 2 دفعہ مل گئے. اب پیسے عمران خان صاحب کے پاس بھی ختم ہو گئے تھے. دیوالیہ ہم کچھ دوست تو کہتے ہیں ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہونے والے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. لیکن میں مقام اعراف پہ کھڑا ہوں. تو عمران خان اپنے وعدوں کے مطابق نہ تو کوئی کروڑ نوکری دے سکا، نہ 50 لاکھ گھر بنا سکا. عمران خان کی سیاست یو ٹرن پہ تھی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کبھی اوورسیز کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، دست شفقت نہیں رکھی تھی. میرا پچھلا کالم بھی اس پہ تھا کہ عمران خان کے 2 لوگ دیوانے ہیں، اوورسیز والے اور پاکستان میں قانونی اور غیر قانونی جو موجود ہیں، افغانی اور دیگر پختون بھی. تو یہ ان کے دیوانے ہیں. ووٹرز تو حامی تو اور ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ دیوانگی کبھی بھٹو کے ساتھ بھی تھی جو اوورسیز کے پہ دست شفقت نہیں رکھا. اب آپ غریبوں پہ بھی دست شفقت نہیں رکھیں گے. تو عمران خان کوئی بہادری سے کام نہیں لے رہے تھے، وہ قرض اٹھا کے کھا رہے تھے. وہ کسی نے کہا نا کہ عمران خان کے دور میں جتنا پاکستان بننے سے پہلے وہ 70 سال کو پیٹتے تھے نا، عمران خان نے ایک بہانہ بنایا ہوا تھا، یہ ظالم، یہ چور، یہ ڈاکو.
تو جو پچھلے 70 سال میں جتنا قرضہ لیا عمران خان نے، اس مجموعی قرضے کا 80% جب کہا مفتاح اسماعیل نے، تو جواب میں ترین صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جہانگیر ترین کی نہیں بات، شوکت ترین کی بات کر رہا ہوں جو وزیر خزانہ تھے ان کے، عمران خان محترم کے، تو انہوں نے کہا جی نہیں 76% لیا۔ تو اس دوست کے لیے عرض ہے کہ عمران خان اتنا کچھ جو 76% پچھلے 70 سال کا قرض ہے وہ قرض لے کے کر رہے تھے۔ عمران خان وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خود کشی کر لوں گا، اسی نے کہا تھا نا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور وہی اپنی باتوں سے کہہ رہے ہیں کہ کسی امریکہ نے ان کی حکومت نہیں گرائی، وہ اپنے وزن ہی سے گری ہے۔ اگر امریکہ گراتا تو چائنا ہماری مدد نہ دیتا، چائنا نے کچھ ہمیں پیسے ریلیز کیے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ عمران خان کی حکومت نہ اہل تھی نہ اہل ہے، جو اب آئے ہیں ان کی بھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ اچھا بھئی، اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے، آپ کو بھی پتا تھا، وہی جو بات آپ عمران خان کو کہتے تھے کہ اس کا ہوم ورک نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں تھا۔ اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو آنے والے الیکشن میں ہوگا، جمعہ 8 دن بعد ہوتے ہیں یا 2-3 ہفتے 4 ہفتے بعد ہوتے ہیں، الیکشن میں تو جانا ہے۔ اب وہ جو چور ڈاکو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس پہ الیکشن ہونا ہے، اکنامکس پہ الیکشن ہونا ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور تیسری بات ہے ڈیولپمنٹ پہ الیکشن ہونا ہے۔ ڈیولپمنٹ میں نون لیگ کا پلہ باری ہے، اصلاحات میں پیپلز پارٹی کا پلہ باری ہے، اور پراپیگنڈے میں اور ویسے مقبولیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں فاتح کی حد تک نہیں کہتا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا پلہ اس لیے باری ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایون ہمارے بچے، انہیں کچھ پتہ نہیں، انہیں جو میڈیا نے بتا دیا فلاں فلاں ڈاکو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں۔ وہ تھوڑا شرماتے تھے جب عمران خان کی حکومت خراب تھی، لیکن اب جب ان کی بھی خراب ہوئی تو انہیں اب حب علی نہیں ہے، انہیں بغض معاویہ کی وجہ سے اینٹی نواز شریف ووٹر چلا گیا تھا نا عمران خان کے پاس، اور اینٹی پیپلز پارٹی ووٹر بھی چلا گیا تھا عمران خان کے پاس، اور بہت سے جماعت اسلامی والے لوگ بھی جو شکستوں سے دل برداشتہ تھے، بارہا ان کی نسلیں، اگلی نئی نسلیں وہ بھی چلی گئی تھی عمران خان کے پاس۔ اور ایک میں نے فیکٹر، افغان فیکٹر اور پختون فیکٹر آپ کو بتایا ہے، وہ ویسے ہی عمران خان، 4 ایڈوانٹیج ہیں عمران خان کے پاس، ایک پختون افغان فیکٹر پلس وہ جو فیکٹر ہے اوورسیز کا، دوسرا جو جن کا بغض ہے نواز شریف سے، وہ جن کا بغض ہے پیپلز پارٹی سے، اور وہ جو ساری عمر دیکھتے رہے کہ ہمارا ابا بڑا اسلام اور الیکشن کا نام لیتا ہے، کبھی جیتا نہیں، جماعت اسلامی والے، جمعیت کے لوگ اور وغیرہ اور ینگ لوگ، یہ ہیں جی عمران خان کے ساتھ اگلا مقابلہ سخت ہوگا۔ اب جس طرح بھی ہے، زیادہ سے زیادہ نومبر تک اگر میاں شہباز شریف صاحب حالات کو کنٹرول نہ کر سکے، لوڈ شیڈنگ کنٹرول ہو جائے گی، آئی نو اٹ، باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آئل بھی سستا ہونا شروع ہو گیا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر شہباز شریف نے وہی بیوروکریٹس، وہی پرانا وزیر اعلیٰ اور وہی حمزہ شہباز شریف نے خاص لوگوں کا ملن، اور وہی جو شروع ہو گیا کہ جن کا کبھی رانا مشہور صاحب فون لیتے تھے جب ہارے تھے، اب جیتنے کے بعد جب ان کی حکومت کے چانس ہیں بھی وزیر نہیں بنے، اور سلمان رفیع کبھی ان کا وہ فون نہیں لیتے، اب جو پی ٹی آئی والے نہیں لیتے تھے وہ فون لینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے بیوروکریسی کے سر پہ یہ چند ایک جو 10 بیوروکریٹس پالے ہوئے ہیں شہباز شریف نے یا میاں نواز شریف نے، انہی کی وجہ سے برا حال ہوا ہے، اور یہ انہی کو سی ایم آفس میں لے کے گئے ہیں، انہی کو پی ایم آفس میں لے گئے ہیں۔ تو اگر پھر سے دما دم مست قلندر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے جسے آپ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نہیں ہے، نہ کارکن ہے مخلص کارکن نون لیگ کا، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف شریف فیملی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیرنے کا باعث بھی وہ بنتی ہے، ڈبونے کا باعث بھی وہ بنتی ہے، لیکن جب اقتدار ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کی نہیں سنتے۔ بس آج اتنا ہی، غور و فکر آپ نے کرنا ہے۔ آج میں اوپن اینڈڈ چھوڑ رہا ہوں انالیسس۔ اللہ حافظ۔